محبوب کبریا کی دعا کا علم ہے یہ، حق کا نشان ہے صدق و صفا کا علم ہے یہ، ہوشیار دوستوں کے خدا کا علم ہے یہ۔ ارے زینب کی آرزو ہے ذرا دیکھ بھال کے، عباس کا علم ہے اٹھانا سنبھال کے، شوق ایثارو وفا ہو تو اٹھاؤ اس کو، جذبہ صدق و صفا ہو تو اٹھاؤ اس کو، دل میں کچھ خوف خدا ہو تو اٹھاؤ اس کو، ہمت کرب و بلا ہو تو اٹھاؤ اس کو، غاصب اجر نبی ہاتھ لگائے نہ اسے، بے نمازی کوئی للہ اٹھائے نہ اسے۔ ارباب ازا حسین کے ماتم داروں، جب کربلا میں علم سجایا گیا تو جناب عباس کو لشکر کا علمدار بنایا گیا۔ اے عزاداروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جناب عباس بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے دریا پائے، ارے مشق سکینہ میں پانی بھرا۔ جناب عباس چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پانی کو خیام حسینی تک پہنچا دے، مگر اے عزاداروں، مشق پر تیروں کی بارش ہوئی، سارا پانی بہہ گیا، ہائے اطفال حسینی پیاسے رہ گئے۔ ارباب عزا حسین کے ماتم داروں، آپ جناب عباس کے علم کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے شبیہ سواری امام حسین علیہ السلام اور جون غلام ابو ذر غفاری کی شبیہ سواری برآمد ہو رہی ہے۔ امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے تو امام کا ذوالجناح چلتے چلتے رک گیا۔ امام نے مسلسل 6 گھوڑے بدلے مگر کسی نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا، تو امام نے سوال کیا، بھائیوں یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے دشت نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے زمین ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بازاداروں، امام نے کربلا کا نام سنا، ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی، ارے جیسے ہی آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ جناب زینب گھبرا گئی، فضا سے کہا بھیا سے پوچھو یہ کون سا مقام ہے، ہمارا کلیجہ دھڑک رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا، اے بہن زینب ہمارا سفر تمام ہو گیا، یہی وہ جگہ ہے جس کی خبر نانا رسول خدا نے دی تھی۔ اے بہن زینب اسی زمین پر ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح کر دیا جائے گا۔ اے بہن زینب ہماری شہادت کے بعد تمہارے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، تمہیں درباروں اور بازاروں میں بے مکنو چادر پھرایا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام نے عباس کو حکم دیا یہیں حرم محملوں سے اتارے جائیں، یہیں خیام لگائے جائیں۔ عزاداروں، بیبیاں محملوں سے خیموں میں آ گئیں، ارے جب رات آئی تو پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، جناب زینب تڑپ گئی، حسین کے پاس آئی، بھیا یہ کون بی بی ہے جو زارو قطار آئے حسین کہہ کے رو رہی ہے؟ امام نے فرمایا، اے بہن زینب ارے تم نے نہ پہچانا، یہ اماں فاطمہ ہے جو بکی چھوڑ کر کربلا آ گئی ہے۔ ارباب عزا حسین کے ماتم داروں، آپ جناب امام حسین علیہ السلام اور جون غلام ابو ذر غفاری کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے
حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی سواری برآمد ہو رہی ہے۔ عزادارو، یہ وہی حبیب ہیں جب حبیب کربلا پہنچے اور خیمہ عصمت میں ان کے آنے کی خبر پہنچی تو جناب زینب نے فضہ سے کہا حبیب سے جا کر کہہ دو کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ اے عزادارو، جس وقت فضہ نے یہ پیغام پہنچایا تو حبیب سر و سینہ پیٹنے لگے، دل میں کہتے تھے ہائے فرزند رسول کی بے کسی اس حد پر پہنچ گئی کہ آج ایک مرد ضعیف کی یہ عزت کی جاتی ہے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں سلام کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا، کہا آقا غلام کو مرنے کی اجازت دیں تاکہ میں دشمنوں کے درمیان جا کر بتا سکوں کہ حسین اکیلا نہیں ہے، حسین کے اصحاب کے ہوتے ہوئے کون ہے جو میرے آقا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ حبیب فرماتے ہیں بچپن سے تو سائے کی طرح ساتھ رہا ہوں، آیا جو برا وقت تو حضرت سے جدا ہوں، سر دوں گا کہ میں عاشق نقش کف پا ہوں، اس نام پہ قربان ہوں، اس گھر پہ فدا ہوں، جیتا ہے صدا جو یہ شرف پاتا ہے مولا، اس طرح کا مرنا کسے ہاتھ آتا ہے مولا۔ جب شیخ نے سنی ابن مظاہر کی یہ تقریر بچپن کا خیال آیا تو رونے لگے شبیر، فرمایا کہ مجبور ہوں جو خواہش تقدیر دکھلاتا ہے احباب کی فرقت فلک پیر، ارے چھٹتا ہے تو پھر یار موافق نہیں ملتا، سب ملتے ہیں پر عاشق صادق نہیں ملتا۔ ہاں باب ازا، ہاں سوگوارو، حسین کے ماتم دارو، آپ جناب حبیب ابن مظاہر کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب سعید و زہیر کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وہی سعید ہے جنہوں نے فرمایا تھا مولا آپ نماز پڑھائیے، تیر میں روکوں گا، ادھر حسین نماز پڑھاتے رہے، سعید تیر روکتے رہے، ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر سعید زمین پر گرے، امام نے سعید کے سر کو اٹھایا، زانوں پر رکھا، فرمایا سعید تو میرا محسن ہے، سعید تو نے بڑا احسان کیا ہے۔ حسین نے سعید کے سینے سے جو تیر نکالنا چاہا تو سعید ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا تیر نہ نکالیے، میں اسی طرح آپ کے نانا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ایک مرتبہ سعید نے جب یہ کہا تو امام نے تیر نکالنا موقوف کر دیا اور فرمایا سعید تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں مولا کوئی میرے سرانے کھڑا ہوا میرا سر دبا رہا ہے۔ امام کہتے ہیں سعید پہچانا نہیں، نانا رسول اللہ ہے۔ سعید کہتے ہیں مولا کوئی دایا بازو بھی دبا رہا ہے، سعید یہ میرے بابا علی مرتضی ہے۔ سعید کہتے ہیں مولا کوئی میرا بایا بازو بھی آہستہ آہستہ دبا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں سعید یہ میرے بھیا حسن ہے۔ ایک مرتبہ سعید چلا کے کہتے ہیں مولا کوئی بی بی میرے سامنے کھڑی ہو کر سر و سینہ پیٹ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ میری اماں فاطمہ ہے جو تجھے لینے آئی ہے۔ اور باب ازا، حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، آپ جناب سعید و زہیر کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے وہب قلبی کی سواری آ رہی ہے۔ مادر وہب کہتی ہے وہب جاؤ آقا پر سر قربان کرو، میں تو تمہارا سر دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہب آگے بڑھے، ایک بار دو جانے دامن سنبھالا، وہب اب جنت میں جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہب ہم
تنہا تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ایک مرتبہ مادر وہب کہتی ہیں وہب دیکھو زوجہ کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک مرتبہ زوجہ وہب کہتی ہے میں وہب کو مرنے کے لیے نہیں روک رہی ہوں، مگر وہب مجھ سے ایک وعدہ فرما لے، ایک وعدہ مولا سے کرانا ہے۔ وہب اپنی زوجہ کو لیے ہوئے خدمت حسین میں آئے، کہا مولا یہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ مولا نے کہا بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ایک وعدہ تو وہ فرما لے کہ اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے لے۔ دوسرا وعدہ مولا آپ سے ہے جب میرا والد شہید ہو جائے تو مجھے زینب و ام کلثوم کی کنیزی میں لے لیجئے گا۔ حسین نے کہا کیوں؟ کہا تاکہ میرا پردہ برقرار رہے۔ مولا تڑپ گئے، کہا اے زوجہ وہب تو کیا جانتی ہے ارے خیموں میں آگ بھی لگائی جائے گی، زینب و ام کلثوم کی چادریں بھی چھینی جائیں گی۔ جب جناب وہب شہید ہو گئے اور ظالموں نے وہب کا سر مادر وہب کی طرف پھینکا، ماں آگے بڑھی، پیار کیا، اس کے بعد کہا ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ ہاں سوگوارو، حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ جناب وہب قلبی کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے نافع ابن ہلال کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وفادار صحابی تھے کہ جب شب عاشور حسین شب کے سناٹے میں مقتل کا جائزہ کر رہے تھے، نافع نے دیکھا شب کا سناٹا ہے، نرغہ ہے، فوجیں ہیں، حسین تنہا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آپ بھی ہو لیے۔ بس ایک بار حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا نافع تو کہا مولا مناسب نہ سمجھا کہ آپ اکیلے جائیں، کہا آؤ تمہیں مقتل دکھا دے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کہا دیکھو یہ فرات ہے جس کے کنارے عباس کے شان قلم ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا کڑیل جوان اکبر سینے پہ برچھی کھائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اصغر گلے پر تیر کھائے گا۔ ایک مرتبہ نافع کہتے ہیں چند گام چلے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا مولا یہ شب کے سناٹے میں کون بی بی ہے جو رو رہی ہے؟ امام نے کہا تم نہ سمجھے یہ میری ماں فاطمہ ہے، یہ وہ نشیب ہے ارے جہاں میرا سر قلم ہوگا، میری اماں اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی ہے۔ اے نافع اسی مقام پر ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے ذبح کر دیا جائے گا۔ اور وہ بیٹو حسین کے ماتم دارو، آپ نافع ابن ہلال کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے مسلم ابن اوسجا کی سواری برآمد ہو رہی ہے۔ یہ وہی مسلم ہے جو نام کے مسلم نہ تھے بلکہ کردار کے مسلم تھے۔ امام نے شب عاشور اپنے اصحاب سے فرمایا تھا اے میرے جانثارو میں نے تمہارے سروں سے بیعت کا بار اٹھائے دیا، جس کا دل جدھر چاہے چلا جائے۔ تو مسلم ابن اوسجا نے امام سے فرمایا مولا آپ نے کیا فرمایا؟ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر مولا اپنے در سے بہتر کوئی در بتا دیجئے۔ ارے جب قیامت میں آپ کے نانا رسول خدا ہم سے سوال کریں گے اے مسلم میرا لال نرگہ آدھا میں گھرا تھا اور
تم نے حسین کی نصرت نہ کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی لیے امام نے اپنے اصحاب کے حق میں دعا کی، جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو ملے تھے۔ عزادارو، حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب آپ کے سامنے جناب فضا کی محمل برآمد ہو رہی ہے۔ کون فضا؟ وہ فضا جسے علی اور بطول بہن کہے، حسن اور حسین اماں کہے، زینب و ام کلثوم اماں کہے، سجاد اور باقر دادی کہے، آپ کو اس شان اور مرتبے کی کنیز کہیں نہیں ملے گی جس کی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، زینب و ام کلثوم، سجاد اور باقر جیسی معصوم ہستیاں تعظیم کرتی ہوں۔ یہ جناب فضا کی محمل ہے جن کے لیے رسول اسلام نے طول عمر کی دعا کی تھی۔ شامل تیرے حصے میں محمد کی دعا ہے، اسلام کو تو نے بھی سرفراز کیا ہے لائق توقیر کبھی آبلا پا ہے، یہ بھید تو محشر میں کھلے گا کہ تو کیا ہے۔ ارے جنت میں جب آئے گی شریفوں کی ہماری، تو لائے گی خاتون قیامت کی سواری۔ خاتون کا گھر تو نے تو آباد بھی دیکھا، کونین کے مخدوم کا دلشاد بھی دیکھا، اس دہر کو مجموعے ازداد بھی دیکھا۔ ارے کس طرح ہوا گھر یہی برباد بھی دیکھا۔ تجھ کو تو خبر ہے کہ کسے کس نے رلایا، ہاں تو نے تو زہرا کا جنازہ بھی اٹھایا۔ ہاں تو نے تو زہرا کا جنازہ بھی اٹھایا۔ جناب فضا نے رسول اسلام سے فرمایا تھا، یا رسول اللہ آپ میرے حق میں طول عمر کی دعا کر دیجئے۔ رسول اسلام نے فرمایا، اے فضا تم اور زیادہ زندگی کیوں چاہتی ہو؟ تو جناب فضا نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں جس طرح میں نے شہزادی فاطمہ کی خدمت کی، اسی طرح ہمیں شہزادی زینب و ام کلثوم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور باب اعظم حسین کے ماتم داروں، آپ جناب فضا کی محمل کی زیارت کر چکے۔ جناب فضا کی محمل کے بعد آپ کے سامنے وہ محمل برآمد ہو رہی ہے جس پہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں، ارے زینب و ام کلثوم مدینے سے سوار ہو کر کربلا آئی تھی۔ اے عزادارو، ارے جیسے ہی بی بی زینب نے اپنے قدموں کو بیت الشرف سے باہر نکالا، ایک طرف سے علی اکبر دوڑے، ایک طرف سے قاسم دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے آقا حسین دوڑے۔ قاسم نے محمل کا پردہ اٹھایا، علی اکبر نے نالین اٹھائی، عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اے عزادارو، جب جناب زینب اماری کے قریب آئی تو بی بی نے ایک خواہش کی، کہا بھیا میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیسی خواہش؟ کہا آج مجھے سوار ہو کر آئے جو مجھے 11 محرم کو سوار کرائے گا۔ ارے سارے جوان پیچھے ہٹے، سید سجاد آگے بڑھے۔ سید سجاد نے جناب زینب کو محمل میں سوار کرایا۔ علی کی بیٹیاں کس شان سے سوار ہو کر کربلا آئی تھی، مگر اے عزادارو جب کربلا کے میدان میں 11ویں محرم آئی اور زینب کو بے کجاوا ناکے پر سوار کرایا جانے لگا تو زینب نے مقتل کا رخ کیا۔ کہا بھیا جب میں مدینے سے چلی تھی 18 بھائی ساتھ تھے، آج زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا
پھوپھی اماں میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ سید سجاد نے جناب زینب کو ناکے پر سوار کرایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرات کا رخ کیا، صدا یہ دیتی تھی زینب اجڑ گیا میرا گھر، نہ بھائی ہے نہ بھتیجے نہ بھانجے نہ پسر، رسن گلے میں بندھی سر سے چھن گئی چادر، پھر آئی جاؤں گی اب در بدر میں ننگے سر، پکارے بے کسو دلگیرو بے وطن مجھ کو، کہو نا کوئی عباس کی بہن مجھ کو، کہو نا کوئی عباس کی بہن مجھ کو۔ آسو گوارو آپ جناب زینب ام کلثوم کی محمل کی زیارت کر چکے، اب اس کے بعد آپ کے سامنے وہ محمل برآمد ہو رہی ہے جس پہ ام فروا اور ام لیلا ارے مدینے سے کربلا آئی تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اہل حرم کو مقید کیا گیا، جن راستوں سے ظالم آیتوں کو رسیوں میں باندھ کر لے جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کی کچھ عورتیں کھیتوں پر آئی ہوئی تھی، ان میں ایک بوڑھی عورت تھی کہ اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ نینوا کی جانب سے غبار اٹھا، تو اس ضعیفہ نے کہا یا اللہ خیر کرنا، یہ تو صحرا ہے، یہاں سے کون آ رہا ہے؟ عورتیں ٹھہر گئیں، غبار صاف ہوا، اب جو کارواں نمودار ہوا تو عورتوں نے گھبرا کے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، کیونکہ یہ کارواں عجب شان کا تھا، آگے آگے نیزوں پر سر، پیچھے پیچھے زنجیروں میں جکڑا قیدی، اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر رسیوں میں بندھی بیبیاں۔ ایک مرتبہ کارواں قریب آیا، نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے، ایک سر گزرا، دوسرا سر گزرا، تیسرا سر گزرا، چوتھا سر گزرا، انہی سروں میں ایک سر گیسوؤں والے کا سر، 18 برس والے کا سر خاک و خون میں ڈوبا مگر چودھویں کے چاند کی طرح روشن۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو، یہ کہہ کر اس ضعیفہ نے کہا پروردگارا جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، اتنا کہنا تھا، ناکے سے ام لیلا کی آواز آئی، اے بیبیو ارے یہ میرا علی اکبر، میں اس کی ماں ہوں، ارے میری نگاہوں کے سامنے میرے لال کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ اور بابے جاؤ آنسو گوارو حسین کے ماتم دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو اب آپ کے سامنے وہ محمل برآمد ہو رہی ہے، یہ جناب رباب اور سکینہ کی محمل ہے۔ ارے جناب رباب اور بی بی سکینہ کے شان سے مدینے سے کربلا آئی تھے، آئے کربلا میں رباب کی گود بھی اجڑ گئی، سہاگ بھی اجڑ گیا، ششماہ بھی مارا گیا، سکینہ شام میں مر گئی۔ ارے جب بی بی زینب نے رباب سے کہا تھا بھابی کیا مدینے چلنے کا ارادہ نہیں ہے، تو رباب نے کہا اے شہزادی بے شک آپ کی گود اجڑ گئی اور محمد شہید ہو گئے، مگر جب آپ مدینے جائیں گی تو وارث کا سایہ مل جائے گا۔ اے شہزادی اب یہ دکھیا رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ ہائے میری گود بھی اجڑ گئی، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، اما رباب مدینے چلنا ضروری ہے، یہاں تنہا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے فرمایا بیٹا سجاد تم امام وقت ہو کر حکم دے رہے ہو تو یہ دکھیا مدینے چلتے کو تیار ہے، مگر اے بیٹا میرا اصغر پیاسا شہید ہو گیا، میرے وارث کا جنازہ
जनाजा जलती जमीन पर कई दिन तक पड़ा रहा। जब तक जिंदा रहूंगी न ठंडा पानी पीऊंगी न साए में बैठूंगी। आंसू गवारो हुसैन के मातमदारो, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। ए अज़ादारो, आप जनाबे रबाब और जनाबे सकीना की महमिल की ज़ियारत कर चुके। अब आपके सामने असगरे बेशीर का गहवारा बरामद हो रहा है। हाय अली असगर का गहवारा है। अरे जिसे बीबी सकीना अपने हाथों से झुलाती थी। ए अज़ादारो, डॉक्टर जगन्नाथ अजीब जुमला कहते हैं, गैर मुस्लिम हैं लेकिन कहते हैं मैंने करबला का वाक़या पढ़ा, अब्बास की शहादत भी पढ़ी, अकबर की शहादत भी पढ़ी और न मोहम्मद खून में नहाए। मेरे दिल ने तस्लीम कर लिया, कासिम का लाशा पामाल हो गया। मैंने मान लिया तारीख है करबला मेरी समझ में आ गई, लेकिन 1-6 महीने का बच्चा और उसकी शहादत मेरी समझ में ना आई। मेरे फलसफे ने दम तोड़ दिया, मेरी फिक्र की तनाबें टूट गई। वो कहते हैं क्या ऐसे दुश्मन भी इंसान कहलाने के लायक हैं जिन्होंने इतने छोटे बच्चे को तीर मारा? अरे जिस बच्चे को ये भी पता नहीं था कि तीर खा के हंसना है या रोना है। ए अज़ादारो, जब हम अली असगर के गहवारे को देखते हैं तो हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। हाय करबला में बीबी सकीना ने अली असगर का लाशा कैसे देखा होगा? हाय रबाब के दिल पर क्या गुजरी होगी? अरे जब बीबी रबाब का इंतकाल हुआ और रबाब तख्ते गुस्ल पर लिटाई गई तो रबाब के कपड़े से एक गठरी निकली। इसमें 2 चीजें थी, एक असगर का नन्हा सा कुर्ता, एक असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां। हाय रबाब, हाय असगर। और बाबे साहब हुसैन के मातमदारो, आप जनाब अली असगर के गहवारे की ज़ियारत कर चुके। अब आपके सामने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के नूरे नज़र जनाब अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम और जनाब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम की शबीह सवारी बरामद हो रही है। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के 4 बेटे थे, 2 बेटे कूफे में शहीद हुए और 2 बेटे करबला में शहीद हुए। जब ये लुटा हुआ काफिला 12 मुहर्रम को कूफे पहुंचा तो उस वक्त तक जनाबे मुस्लिम की लाश दारुल अमारा पर लटकती रही। सैयद सज्जाद की नजर लाश मुस्लिम पर पड़ी। एक मर्तबा फरमाया, ए फूफी अम्मा, ये किसका लाशा है? इससे तो बड़ी बेबसी जाहिर हो रही है। कटे हुए लाशे से सलाम की आवाज आई। सैयद सज्जाद ने जवाब सलाम दिया। अरे जैसे ही ज़ौजा मुस्लिम को पता चला ये मेरे वाली और वारिस का लाशा है, एक मर्तबा ज़ौजा मुस्लिम ने फरमाया, साहब मैं खस्ता तन हूँ, फलक की सताई हूँ, साहब तुम्हारे सामने फरियाद लाई हूँ, बच्चों को खो के दस्ते मुसीबत से आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली की मैं जाई हूँ। तुम जिससे सुर्ख रू हुए वो काम कर दिया, बच्चों को मैंने शाह पे कुर्बान कर दिया। साहब यहाँ जो लाए थे वो लाल क्या हुए, वो खस्ता तन, वो साहिब इकबाल क्या हुए, वो दोनों मेरे मुस्तरकुल हाल क्या हुए, मेहनत हुई थी जिन पे महो साल क्या हुए, चारों को तुम लिए हो, हमारा कोई नहीं, अब माँ की जिंदगी का सहारा कोई नहीं। और बाबे साहब हुसैन के मातमदारों, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के।
عزادارو، آپ جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کی شبیہ سواری کی زیارت کر چکے. اب آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی سواری برآمد ہو رہی ہے. جب امام حسین علیہ السلام سید سجاد سے رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے اور کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو تمہارا بابا آیا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھیں کھولی اور تڑپ کے فرمایا اینا اینا علی اکبر، اینا اینا گھاسے، اینا اینا چچا عباس. اے بابا یہ آپ کے کپڑے خون میں رنگین کیوں ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس واسطے کپڑے یہ میرے خون میں بھرے ہیں، دم توڑ کے یہ سب میری گودی میں مرے. اور بابے سید سجاد، اے بیٹا سید سجاد اب ہمارے اور تمہارے سوا کوئی مردوں میں باقی نہیں. اے میرے لال سجاد جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. اے عزادارو، امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو پہنایا گیا. ارے سید سجاد کو مقتل شہداء سے گزارا گیا. سید سجاد نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے فرمایا جس کا جوان بیٹا موجود ہو ہائے اس کے باپ کا لاشا جلدی زمین پہ پڑو. نہیں ہوتی اگر غسل پہلے میں تیری لاش کو دیتا بابا، بعد میں پھوپھی جو کہ ہمراہ کرتا یہ صفے، غسل پہلے میں تیری لاش کو دیتا بابا. کتنا مظلوم منہ بے بس ہوں بتاؤں کیسے، توک وزنی ہے میں گردن کو اٹھاؤں کیسے، کوئی دیتا مجھے تھوڑا سا سہارا غسل پہلے میں تیری لاش کو دیتا بابا. ہاں عزادارو، حسین کے ماتم دارو، آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی سواری کی زیارت کر چکے. اب آپ کے سامنے وہ سواری آئے گی. جانتے ہو عزادارو یہ کس کی سواری آنے والی ہے؟ یہ جناب عبداللہ کے نور نظر، بی بی زینب کے لخت جگر، جناب اون محمد کی سواری آپ زیارت فرمائیں گے. ارے جناب زینب نے شب عاشور اون محمد سے فرمایا تھا اے بیٹا اون محمد تم نے شیر خدا کی بیٹی کا دودھ پیا ہے، میری لاج رکھنا
تو اون محمد نے فرمایا تھا اماں اجازت دلانا آپ کا کام ہے، شجاعت کے جوہر دکھانا ہمارا کام ہے۔ جب اون محمد جب اون محمد نے ماموں سے اجازت طلب کی، میں نہیں جانتا کہ اون محمد امام سے کس طرح اجازت طلب کی ہے، مگر اے عزادارو اون محمد اتنے کم سن تھے کہ آقا حسین نے خود اون محمد کو گھوڑے پر سوار کیا۔ جناب اون محمد میدان مقتل میں آئے، شیرانہ حملہ کیا۔ جب اون محمد جنگ کرتے کرتے فرات پر پہنچے اور یہ خبر فضا کو معلوم ہوئی، ایک مرتبہ فضا نے آ کر جناب زینب سے فرمایا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بیٹوں نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا اماں فضا ارے میرا مسلح لا۔ جناب زینب مسلح عبادت پہ آئی، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارہ میری لاج رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اون محمد پانی پی لے اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائے۔ یہ ماں کی دعا کا اثر تھا کہ اون محمد نے فرات پہ قبضہ کیا مگر پانی نہیں پیا۔ مگر اے عزادارو جب اون محمد شہید ہو گئے اور امام حسین اون محمد کے لاشیں خیمے میں لے کر آئے تو بی بی زینب نے اون محمد کے لاشیں پر گریہ نہیں کیا۔ بی بی زینب نے فرمایا میں بچوں پر گریہ نہیں کروں گی، زینب تو وعدہ کر چکی ہے کہ اپنے ماں جائے کا ماتم کرے گی، اپنے ماں جائے کا ماتم کرے گی۔ کہ لاشوں پر روئی نہیں زینب، رکھ لیا دل پہ صبر کا پتھر، روئی نہیں زینب۔ اور محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، نازک نازک سے جسموں پر زخموں کھا کر آئے ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے خون نہا کر آئے ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے خون نہا کر آئے ہیں، پھر بھی ان دونوں بچوں پر روئی نہیں زینب۔ ہاں سوگوارو، حسین کے ماتمدارو، آپ جناب اون محمد کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ جناب قاسم کی سواری کی زیارت کریں گے۔ کون قاسم؟ وہ قاسم جو یتیم تھے اور جن کی ماں بیوہ تھی۔ شب عاشور مادر قاسم نے قاسم سے فرمایا تھا بیٹا قاسم میری لاج رکھنا، تو جناب قاسم نے فرمایا تھا اماں چچا جان تو سب کا لاشا خیمے میں لے کر آئیں گے، لیکن قاسم وہ شہید ہوگا جس کا لاشا نہیں بلکہ لاش کے ٹکڑے آئیں گے۔ جب جناب قاسم نے چچا سے اجازت طلب کی، میں نہیں جانتا کہ امام نے قاسم کو کس طرح اجازت دی، مگر عزادارو جب جناب قاسم میدان مقتل میں آئے تو فوج اعداء میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جناب قاسم 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، چچا کو آواز دی چچا جان میرا
सलाम आखिर कबूल कीजिए। भाई सुनना था, एक तरफ से अली अकबर दौड़े, एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से आका हुसैन दौड़े। अरे जब दुश्मनों ने आका हुसैन को आते देखा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर भागने लगे। अरे जनाब कासिम घोड़ों की टापों से पामाल हो गए। इमाम ने कासिम के जिस्म के टुकड़ों को अबा के दामन में जमा किया और खैमे की तरफ चले। अरे जैसे ही फरवा की नजर गठरी पर पड़ी, फरमाया कहा मेरा कासिम तो इतना छोटा न था। इमाम रोने लगे, कहा मादरे कासिम, अरे मेरा कासिम घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। जो खैमे में सर झुकाए हुए, आबा में लाश के टुकड़ों को है छुपाए हुए। कहा बहन से सहने जरा करीब आओ, शहीद हो गया इब्ने हसन को ले जाओ। हाँ फूफी से आके कुबरा ने जब ये पूछा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है, लहू में किसके बताओ नहाए है बाबा। उठा के गठिर जो मकतल से लाए हैं बाबा, जनाजा क्या कोई ऐसे उठा के लाता है, मुझे बता फूफी जान किसका लाशा है। हाँ सोगवारो, हुसैन के मातमदारों, आप जनाब कासिम की शबीए सवारी की ज़ियारत कर चुके। ए अज़ादारों, जनाब कासिम की सवारी के बाद जनाब अली अकबर की सवारी की आप ज़ियारत फरमाएंगे। कौन अली अकबर जो सूरत व सीरत में रसूल अल्लाह से मुशाबे थे। जब इमाम हुसैन अपने नाना की ज़ियारत करना चाहते थे तो अली अकबर की सूरत देख लेते थे, मगर अज़ादारों जब जनाब अली अकबर ने इजाज़त तलब की और मैदान मक्तल में आए, जनाब अली अकबर ने शेराना हमला किया। अज़ादारों, एक जालिम ने अली अकबर के कलेजे में ऐसा नेज़ा मारा कि अली अकबर घोड़े पर संभल न सके। एक मर्तबा आवाज़ दी, बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। एक मर्तबा इमाम हुसैन मक्तल में आए, अरे चिल्लाते थे कि बाप के प्यारे किधर गए, ऐ नूर चश्म आंखों के तारे किधर गए, ऐ मेरी जिंदगी के सहारे किधर गए, पहुंचा के हमको गौर किनारे किधर गए, अंधेर है जहां न तुम्हें पाएगा हुसैन, आवाज दोगे तुम तो चला आएगा हुसैन। ऐ अर्ज़ करबला मेरा दिल बर कहाँ गया, ऐ दश्ते नैनवा महे अनवर कहाँ गया, अरे मक्तल में हम शबीए पैगंबर कहाँ गया, ऐ नहरे अलकमा अली अकबर कहाँ गया, अरे निकला हूँ मैं जवान पेशर की तलाश को, बतला मुझे मेरे दुरे यक्ता की लाश को। ये अरबाब अज़ा हुसैन के मातमदारों, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है अली अकबर की शहादत से पहले बीबी ज़ैनब की चादर सफेद थी, मगर अली अकबर की शहादत के बाद चादर सुर्ख हो गई, इसलिए कि जब इमाम अली अकबर का लाशा खैमे में लेकर आए तो बीबी ज़ैनब ने अपने को लाशे अली अकबर पर गिरा दिया।
بی بی زینب کی چادر سرخ ہو گئی، امام حسین کی آنکھوں کا نور غائب ہو گیا تھا۔ ارے ام لیلا کا عجب عالم تھا، علی اکبر کی لاش سے لپٹ کے فریاد کر رہی تھی، اے بیٹا علی اکبر، جب ہم مدینے جائیں گے تو تمہاری بہن سغرا کو کیا جواب دیں گے؟ علی اکبر ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بھری مئی یا سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر 18 برس پال کے پیوان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، کیا ہو گیا دلبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، بے چین ہے خواہ ہے علی اکبر۔ ہاں ارباب عزا، حسین کے ماتم دارو، آپ جناب علی اکبر کی سواری کی زیارت کر چکے، اب آپ کے سامنے جناب عباس کی سواری برآمد ہوگی۔ اے عزادارو، جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مادر عباس قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے قافلہ روکا، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، فرمایا ام البنین، آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، ایک مرتبہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ام البنین نے فرمایا آقا عباس کو ایک لمحے کے لیے میرے حوالے کر دو۔ ام البنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، ایک مرتبہ روضہ رسول میں آئی، فرمایا عباس اپنا دایاں ہاتھ قبر رسول پر رکھو، بایاں ہاتھ ماں کے سر پر رکھو، قبر رسول کو گواہ بنا کر ماں کے سر کی قسم کھاؤ، جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے زینب کا پردہ باقی رہے گا۔ ایک مرتبہ عباس نے فرمایا اماں، ارے جب یہ قافلہ آگے بڑھ جائے تو آپ قبر رسول پہ آنا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا پروردگارا میرے عباس کے بازو سلامت رہے۔ مگر اے عزادارو، ارے کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ جب زینب کے سر سے چادر چھنی، ایک مرتبہ زینب نے فرات کا رخ کیا، ابا میری چادر چھن گئی۔ ارے ساحل پہ غازی کا لاشا تڑپنے لگا، آواز آئی موت نے مجھے مجبور کر دیا، ورنہ کس میں ہمت تھی۔
عباس اے شیر نیستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تم حل مل کی صدا عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں شاد ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دعائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں عباس پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر سبحان اللہ ہلو 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 ہلو